نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور پھر انہیں ایک پیغام، ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام کا کام اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا اور دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنا کہ آخرت بن جائے، سنور جائے۔ اسی کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور ان کی ساری محنت اسی پر ہوئی۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی محنت کا جو میدان تھا وہ پوری دنیا ہے، پوری امت ہے، تمام انسانیت ہے کہ تمام انسان، دنیا میں بسنے والے سارے لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اس لیے کہ کامیابی کا ذریعہ یہی ہے۔ اور اللہ کے باغی بن کے، اللہ کے نافرمان بن کے، شیطان کی پیروی کر کے کسی صورت بھی فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، سراسر خسارہ ہے اور ناکامی ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اور اس پیغام کو پہنچانے کا جو اولین مخاطب ہیں وہ ان کے سب سے پہلے ان کے اہل و عیال ہیں، کہ گھر سے اس کی ابتدا فرمائی، گھر سے اس کی تربیت شروع کی۔ اور اس حوالے سے سب سے اولین جو تربیت کا میدان ہے، جو دعوت کا میدان ہے، وہ انسان کی اپنی اولاد ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے ابتدا کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ ہمارے لیے بھی سب سے اولین ترجیح ہماری اولاد اور ہمارا اپنا گھرانہ ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت فرمائی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے۔ جس طرح دیگر لوگوں کے لیے دین پر چلنا ضروری ہے، دین کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی یہی ہے، اسی طرح اے میرے بیٹو تمہارے لیے بھی جو راہ عمل ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ یہی دین ہے، اور اسی دین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے پسند کیا ہے، چنا ہے تمہارے لیے یہ دین اور دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب اس دین کو اختیار کرنا، اسی دین پر عمل کرنا
تاکہ تم جب دنیا سے رخصت ہو تو تم اسی دین کے ماننے والے ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہوئے بغیر نہ مرنا، یعنی اس حال میں تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو، تم ایمان والے نہ ہو۔ تو اب موت ایمان والی کب ہوگی؟ کہ جب زندگی ایمان پر گزری ہوگی۔ اس لیے کہ موت کا تو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے، کس لمحے آ جائے، اور فرمایا کہ موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، گویا کہ تم ہر لمحے، ہر دن، ہر گھڑی تم اسلام پر پکے رہو، کاربند رہو کہ کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، دنیا سے رخصت ہو سکتے ہو، تو اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تم ایمان والے ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ مریم میں ارشاد ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے نبی آپ اپنی کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ سچے تھے، وعدے کی پابندی کرنے والے تھے، سچ کا ساتھ دینے والے تھے اور وعدے کو نبھانے والے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت بیان کی۔ اگرچہ سچ بولنا، وعدہ نبھانا، دیگر نیکی کے کام کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور انبیاء علیہم السلام تو اس نیکی اور خوبی کے اعلیٰ معیار پر قائم ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس خوبی اور خاصیت کو بیان فرمایا الگ سے کہ انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی۔ اسماعیل علیہ السلام کا آپ ذکر کیجئے، لوگوں کو ان کا تذکرہ کر کے سنائیے کہ جو سچائی کا ساتھ دینے والے تھے، جو وعدے کی پابندی کرنے والے تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ تمام عبادات کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق اللہ میں سے نماز کا ذکر کر دیا مثال کے طور پر، اور حقوق العباد میں زکوٰۃ کا ذکر کر دیا ایک مثال دے کر، کہ جب وہ حقوق اللہ کی بھی حکم دیتے ہیں، امر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حکم دیتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے دیتے ہیں، تو تم بھی سمجھ جاؤ کہ تم نے بھی اپنے اہل و عیال کو نیکی کا رستہ دکھانا ہے، ہدایت کا رستہ دکھانا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کا رستہ دکھانا ہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تربیت کا جو اولین میدان ہے، تربیت کا جو پہلا موقع ہے، میدان ہے، وہ انسان کی اپنی اولاد اور اس کے اہل و عیال ہے، کہ ان کی فکر کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ آگ سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو تربیت کا جو اولین میدان ہے وہ انسان کی اپنی اولاد اور اس کے اہل و عیال ہے۔ پھر اس تربیت کی ظاہر ہے کہ اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اسی پر معاشرہ وجود پاتا ہے، پھر معاشرہ اسی تربیت کو لے کر آگے چلتا ہے۔ گھر سے جو تربیت ہے اور جس انداز میں اولاد پروان چڑھ رہی ہے، وہی اولاد جب معاشرے کے اندر جائے گی تو معاشرے کی یا تو اصلاح کرے گی یا مزید بگاڑ کا سبب بنے گی۔ اگر نیک اولاد ہوگی تو اس سے معاشرہ بھی نیک تشکیل پائے گا، اور اولاد میں اگر بگاڑ ہے، کمی رہ گئی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ معاشرے پر بھی منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ تو والدین کے لیے اولاد کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی فکر کرنا، یہ ان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ پھر اس تربیت کے میدان میں
والدین کے لیے جو رہنما اصول بتائے گئے ہیں اسلام کے اندر وہ کیا ہیں کہ تربیت میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے، افراط و تفریط سے بچا جائے۔ تربیت کے میدان میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہ رہ جاتی ہے کہ والدین عموماً افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اسلام نے ہماری ہر موقع کے لحاظ سے رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے، اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمیں دین کی صحیح تصویر اور دین کی صحیح روح دکھائی ہے، بتائی ہے، سمجھائی ہے۔ اسی سے رہنمائی اگر ہم لیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اور اگر اپنی طرف سے طریقے گھڑ لیں گے، اپنی عقل کو معیار بنا لیں گے تو پھر تربیت مشکل ہے، پھر اصلاح مشکل ہے اور بگاڑ کا زیادہ موقع ہے۔ اسلام نے ہمیں میانہ روی کا سبق دیا، ہر کام میں میانہ روی، ہر عمل میں درمیانی راہ اختیار کرنا، کسی ایک انتہا پہ چلے جانا یا کسی دوسری انتہا پہ چلے جانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کی تربیت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، کسی ایک انتہا پہ جا کر اولاد کے بگاڑ کا سبب نہیں بننا، اور کسی دوسری انتہا پہ اگر چلے جائیں گے تو تب بھی اولاد کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا۔ اولاد سے انسان کو طبعی طور پر محبت ہے، فطری محبت ہے، اور جتنی محبت اولاد کی ہوتی ہے شاید اور کسی کی اتنی محبت انسان کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو اب اس محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اگر ہم حدود سے گزر جائیں گے، حد کراس کر دیں گے تو وہاں پر پھر بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ اسلام نے محبت کی بھی حدود مقرر کی ہیں، اسلام نے انصاف کا بھی حکم دیا ہے، اور اسلام نے سزا دینے کے لیے بھی کچھ معیار مقرر کیے ہیں۔ حدود سے تجاوز کسی صورت بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ محبت میں حد سے گزر جانا یا نفرت میں حد سے گزر جانا، جزا و سزا کے معاملے میں حد سے گزر جانا، اس سے اجتناب ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور کہاں سے ہمیں واپسی کا راہ اختیار کرنی ہوگی۔ گزشتہ جمعے پر بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیت المال کی کھجوریں پڑی ہیں، اس میں سے صدقے کی کھجوروں میں سے اٹھا کے ایک دانہ، ایک کھجور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور منہ میں رکھ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کو روک دیا اور واپس نکالی ان کے منہ سے۔ آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقے کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے؟ ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارے لیے صدقے کی چیز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ تربیت کے حوالے سے تھا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ممبر سے نیچے تشریف لے جاتے ہیں، انہیں اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ نماز کے دوران اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ اپنی نماز کو طویل کر لیتے ہیں۔ اس قدر محبت ہے کہ آپ ان کو کندھوں پہ سواری کرا کے لے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بہترین سواری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو سوار بھی تو کتنے اعلیٰ ہیں۔ اس درجے کی محبت ہے کہ جن کا
رونا حضور سے برداشت نہیں ہے، دیکھا نہیں جاتا، اور جن کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب تربیت کا موقع آیا تو فوراً انہیں روک دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ محبت میں اور یہ سوچ کر کہ ابھی بچہ ہے، بعد میں سمجھا دیں گے، سمجھ جائے گا، اس حوالے سے بہت سستی برتی جاتی ہے۔ محبت میں مغلوب ہو کر بعض دفعہ ہم اولاد کے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اسلام نے محبت کی بھی حدود مقرر کی ہیں، پھر اسی طرح اسلام نے انصاف پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک اپنا غلام ہدیہ کر دیا، تحفہ دے دیا، صدقہ کر دیا، ایک غلام اپنے اس بیٹے کے حوالے کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ساری اولاد کو ایک ایک غلام دے دیا؟ تو حضرت بشیر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے، میں نے صرف ایک غلام تھا، وہ اس لڑکے کو دے دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ واپس لے لو اس سے، اور اپنی اولاد سے ناانصافی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کیا تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ تو فرمایا کہ جی ہے، اور اولاد بھی ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے سب کو اسی طرح سے غلام دیے ہیں؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کو واپس کرو اور مجھے اس پر گواہ مت بناؤ، میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں ظلم پر تمہارا گواہ نہیں بن سکتا، یہ تم نے ناانصافی کی ہے، اس زیادتی سے واپس آ جاؤ۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے 3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے ہر عمل کے لیے اہل علم سے رابطہ کرنا، اہل شریعت سے رابطہ کرنا اور ان سے رہنمائی لینا۔ حضرت بشیر نے غلام اپنے بیٹے کو دیا، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کے یہ عرض کر دیا اس رہنمائی کے لیے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ کام کیا، آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے بہترین رہنمائی فرمائی کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ہر اپنی اولاد کے ساتھ برابری کرتے، سب کو دیتے تو پھر ٹھیک تھا، ایک کو غلام دے دیا، یہ تم نے ناانصافی کی، جاؤ اسے واپس کر دو۔ اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گھر آئے اور پھر انہوں نے وہ غلام مجھ سے واپس لے لیا۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ والدین کی ناانصافی، والدین کی جانبداری، کسی ایک کے ساتھ زیادہ بھلا کرنا، کسی ایک کو زیادہ فیور کرنا اور دوسروں کو محروم رکھنا، یہ اولاد میں احساس محرومی کو جنم دیتا ہے۔ اس سے بچا جائے، اولاد کے ساتھ برابری کی جائے۔ اور تیسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص اولاد میں کچھ تقسیم کرے گا تو اس میں برابری کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی وراثت پھر چلتی ہے، پھر ورثاء کو وراثت ملتی ہے، اور وراثت کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ہوا ہے کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، والدہ کو کیا ملے گا، والد کو کیا ملے گا۔ یہ سارے حقوق اور حصے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تو اسی طریقے سے ملیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنی جائیداد یا کچھ بھی تقسیم کرتا ہے، کوئی تحفہ ہدیہ دیتا ہے، تو وہاں پر اس کو برابری کرنا ضروری ہے۔ جتنا حصہ بیٹے کو دے گا اتنا ہی دوسرے بیٹے کو بھی دے گا، اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا۔ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو پھر وہ برابر حساب کتاب رکھے گا۔ ہاں اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو وراثت تقسیم ہوگی وہ ان حصوں کے مطابق ہوگی جو اللہ نے مقرر کیے۔ تو یہ 3 باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ پہلو سامنے آیا کہ انصاف سے کام لیا جائے، اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ پھر اسی طرح جزا و سزا کا معاملہ ہے کہ اولاد کو
اچھے کام پر اس کی تعریف کرنا، اس کو تحفہ دینا، اپریشیٹ کرنا جسے کہا جاتا ہے، اسے جزا دینا، اس کی تعریف کرنا، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہے تو اس پر اس کو تنبیہ کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 سال تک جب بچہ ہو جائے تو پھر اس کو نماز سکھاؤ، پھر 7 سال سے لے کر 10 سال تک اسے ترغیب دیتے رہو، سکھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اور نماز کا پابند نہیں ہے تو یہاں پر فرمایا کہ اسے تنبیہ کے واسطے سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ سزا کس حد تک دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ سزا اس قسم کی ہو کہ جس سے جسم پر نشان نہ پڑے۔ بعض حالات میں سزا دینا ضروری ہوتا ہے، اللہ نے بھی جزا و سزا کا سلسلہ رکھا ہے۔ جہنم اللہ نے سزا دینے کے لیے بنائی ہے، جنت اللہ نے انعام دینے کے لیے، جزا دینے کے لیے بنائی ہے، تو یہ جزا و سزا کا معاملہ اللہ نے بھی رکھا ہے، اور پھر اللہ ہی نے حکم دیا کہ بعض امور کی انجام دہی کے لیے میری مخلوق کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی میں یہ شامل ہے کہ اولاد 10 سال کو پہنچ جائے پھر بھی اگر وہ نماز کی طرف نہیں آ رہی تو والد اس پر سختی کر سکتا ہے، لیکن وہ سختی تنبیہ کے لیے ہو، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو، اور اس انداز میں اس کو مارا جائے گا کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے، اسے تنبیہ ہو جائے، فکر مند ہو جائے، خوف پڑ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اور اس کا پھر ایک بڑا بہترین حل اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے، ان کا یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کو، کسی بچے کو سزا دینا ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ غصے میں ہیں اس وقت آپ اس سزا کو مؤخر کر دیں۔ جس وقت غصہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں ہیں، اس لیے کہ غصے میں انسان بعض دفعہ ہوش میں نہیں رہتا، تو فرمایا کہ جب غصے کی کیفیت ہو تو اس وقت اب کسی کو سزا مت دو، چاہے وہ طالب علم ہے چاہے اولاد ہے۔ پھر جب غصہ ختم ہو جائے، طبیعت بحال ہو جائے، مزاج نارمل ہو جائے، تو اس وقت پھر اس کو بلا کر فرمایا کہ مصنوعی غصہ پیدا کر کے، یعنی اظہار یہ کریں کہ اب غصے کی کیفیت ہے، مصنوعی غصہ دکھا کر اس کی تنبیہ کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو فرمایا کہ جب اس حالت میں سزا دی جائے گی تو پھر وہ نقصان والی سزا نہیں ہوگی، اس سے تربیت ہوگی، اصلاح ہوگی اور تنبیہ ہوگی، اور یہی مقصود ہے سزا دینے سے بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ہمارا سب سے اولین میدان ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ محبت میں مغلوب ہو کر اولاد کو بگڑنے سے بھی بچانا ہے، اور سختی اور بیجا سختی اور غیر ضروری سختی کر کے اولاد کو باغی بننے سے بھی بچانا ہے کہ اولاد ڈھیٹ بن جائے، بغاوت پر اتر آئے، گھر سے فرار ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے۔ تربیت کے مختلف مراحل ہیں، اور اسلام ابتدا ہی سے اصلاح کی اور تربیت کی فکر کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک اسلام تربیت پر خصوصی توجہ دیتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو پھر کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ رکھنا ہے۔ بلکہ اگر اس سے بھی ہم پیچھے چلے جائیں تو جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کا مفہوم یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا، اور جو ہمیں تو اولاد عطا فرما اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ تو اسلام
بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک کس طریقے سے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے اور بہترین راہ عمل دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اب جو اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد عطا فرمائیں گے وہ اولاد شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ ہو۔ پھر اولاد کی پیدائش پر سب سے پہلے جو اس کے کان میں آواز جائے گی وہ اللہ کا پیغام، اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں جب پڑے گی تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کا ذریعہ بنائیں گے اس تکبیر کی صدا کو۔ پھر اولاد کے بنیادی حقوق میں فرمایا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اولاد کو اچھا نام دینا۔ پھر اس اولاد کو ایک نام دیا، پھر اس اولاد کی تربیت اور جو مختلف مراحل ہیں تربیت کے، اس میں اگر عمر کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو ابتدا سے لے کر 5 سال کی عمر کم از کم وہ عمر ہے کہ جب اولاد کو بہت زیادہ شفقت چاہیے، پیار چاہیے، قربت چاہیے، محبت چاہیے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے باپ کی شفقت چاہیے۔ کم سے کم 5 سال تک اولاد کو جتنی قربت دے سکیں، جتنی محبت دے سکیں، جتنا پیار دے سکیں، جتنا اس کو اپنے قریب رکھ سکیں، یہ اس اولاد کے لیے، اس بچے کے لیے، اس بچی کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس کی کردار سازی میں بہترین ثابت ہوگا۔ پھر 6 سال سے لے کر 12 سال کی عمر کا جو دورانیہ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بچے کو تعریف چاہیے، اس کے کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی مناسب رہنمائی کی جائے، اسے اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے، اسے مسائل سے آگاہ کیا جائے، شرم و حیا کے مسائل اسے سکھائے جائیں اور اس کی تعریف کر کے، اس کو حوصلہ دے کے اس کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے۔ 6 سے 12 سال تک شخصیت بنتی ہے، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس دوران بچے کی خوب حوصلہ افزائی کی جائے اور اسے بھرپور اعتماد دیا جائے اور خود ہیں اپنائیت کا احساس دلائیں۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہے 13 سے لے کر 19 سال تک، یہ جو مرحلہ ہے اس میں انسان اپنی شناخت بنا رہا ہوتا ہے، پرسنالٹی جو ہے، شخصیت اس دور میں بنتی ہے اور اس دور میں کچھ خواب، کچھ دلچسپیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے سوچتا ہے، پھر اس رخ پر وہ چلنے لگتا ہے۔ تو یہ انتہائی نازک دور ہے، اس دور میں بھی والدین کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے قریب ہوں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے شانہ بشانہ چلیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ان کے خوابوں کی تعبیر بننے کی کوشش کریں، ان کی جو دلچسپیاں ہیں ان کو دیکھ کر پرکھیں، سمجھیں کہ یہ دلچسپیاں کیا یہ ان کو صحیح رخ پر لے کر جا رہی ہیں یا ان کو غلط رخ پر ڈال رہی ہیں۔ اگر تو ان کے خواب اور ان کی دلچسپیاں درست سمت میں ہیں پھر تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا ساتھ دیں، ان کو آگے لے کر چلیں۔ اگر وہ کسی غلط چیز کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے مقاصد غلط طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں تو ان کی مناسب رہنمائی کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو دلیل سے سمجھائیں، ان کو صحابہ کے واقعات سے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے اور اسلامی احکامات کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے، انہیں سمجھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے جو ضروری مسائل ہیں وہ سب سے اہم یہ ہے کہ اولاد کو وقت دیا جائے۔ آج دنیا کے پیچھے دوڑ ہے، ہر کوئی مصروف ہے، دوڑ رہا ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اولاد کے لیے وقت نکالا جائے اور ان کے مسائل کو سمجھا جائے، سنا جائے، اس لیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک مشکل دور ہے اور اس دور کے مسائل بھی نئے مسائل ہیں اور مشکل مسائل ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے بھی ہمیں سمجھداری سے چلنا پڑے گا۔ وہ روایتی سختی اور وہ ڈانٹ ڈپٹ بعض دفعہ وہ چیزیں اس دور میں کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔
اور وہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے اولاد کو اپنے قریب کرنا، اولاد کو وقت دینا اور اولاد کی ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کو دیکھنا اور ان کے الجھنوں کو، مسائل کو، نفسیاتی مسائل کو، ان سب چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا اور ان کا حل نکال کے دینا ان کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر والدین ان کو قریب نہیں کریں گے، ان کے مسائل کا حل نہیں دیں گے ان کو، تو پھر وہ ان مسائل کے حل کے لیے کہیں اور رابطہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط جگہ جا کے پڑ جائیں، تو اس سے نقصان ہوگا، ان کی شخصیت ضائع ہو جائے گی، اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی اور بہت سارے مسائل جنم لیں گے۔ انہیں مسائل سے آگاہ کریں، شرم و حیا کے مسائل انہیں خود سمجھائیں، بتائیں اور انہیں ہر طرح کی رہنمائی مہیا کریں اور ذہنی اور جسمانی ان کی فٹنس مضبوطی کے لیے بھی توجہ دیں، خیال رکھیں۔ ان کی خوراک کے بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی بھی صحیح مناسب رہنمائی کی جائے اور مناسب خوراک ان کو مہیا کی جائے اور ملاوٹ شدہ اور غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کروایا جائے۔ پھر انہیں ہنر سکھایا جائے، کوئی کام ایسا سکھایا جائے کہ جس کام کو لے کر وہ آگے زندگی میں کامیابی سے وقت گزار سکیں، اور کام یاد رکھیں وہ والا اپنائیں اور اختیار کریں کہ جس کام میں اس شخص کی اپنی دلچسپی ہو ذاتی۔ ہر شخص کا اپنا ذہن ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی ایک صلاحیت ہے، اپنا ٹیلنٹ ہے، اس کے مطابق وہ سوچتا بھی ہے، اپنی کوئی جسے فیلڈ آف انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اپنی دلچسپی کا کوئی میدان وہ اپنے لیے اگر خود متعین کرتا ہے تو اس کام میں معاون بنے، اس کو اس کام کے سکھانے کے لیے اسباب مہیا کریں اور اسی میں اس کو آگے بڑھائیں۔ اگر وہ درست سمت میں جا رہا ہے، اگر غلط سمت میں ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج کریں، اس کو صحیح سمت میں لگانا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ پھر انہیں جدید علوم سے آراستہ کریں اور موجودہ حالات کے چیلنجز، مسائل، ضروریات، ان چیزوں سے آگاہی یہ بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ والدین کے لیے اولاد کے صرف فرائض پورا کرنا کافی نہیں ہے، اور اس دور میں تو بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، رہائش کا کر دیا، موبائل لے کر دے دیا، لیپ ٹاپ لے کر دے دیا، بائک لے کر دے دیا اور خود دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس سے اولاد ضائع ہو جائے گی اور کہیں بھی کسی بھی سمت میں نکل جائے گی۔ تو یہ جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ہمیں پتہ چلے گا تو پھر اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ابھی اس گزشتہ ہفتے میں اور چند دنوں میں جو 2-3 واقعات ہمارے سامنے آئے، ان پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی اولاد اور اولاد کی تربیت اور ان پر توجہ نہ دینا، انہی چیزوں کے اندر یہ سارا سلسلہ گھومتا ہے۔ چند دن قبل ایک اداکارہ کی لاش اور 8-9 مہینے کے بعد اس کا ملنا، اتنے عرصے تک والدین کا اس سے کوئی رابطہ نہ کرنا، اس کی فکر نہ کرنا اور کسی کو کوئی پرواہ نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کس حد تک بے حس ہو چکا، یہاں تک کہ والدین کو بھی فکر نہیں، پتہ نہیں، خبر نہیں۔ 8 مہینے بہت بڑا عرصہ ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن اگر اولاد کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو والدین پریشان ہیں، بے چین ہیں، فکر مند ہیں۔ 8 مہینے 10 مہینے 6 مہینے گزر گئے اور کسی کو کوئی خبر نہیں، تو یہ بھی ہماری اولاد کی ہماری ساتھ جو تعلقات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کی ایک تصویر ہے، ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر بلوچستان کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سر عام گولی مار دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جہاں محبت کی حدود ہیں، نفرت کی حدود ہیں، غیرت کی بھی حدود ہیں، اور کچھ حدود ہیں جن سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگرچہ غیرت پسندیدہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ غیرت مند ہے، میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور ہر ایمان والا غیرت مند ہوا کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ فرمایا کہ زنا کی گواہی کے حوالے سے جب بات چلی، حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے 4 گواہ ہوں گے اور عورت گواہ نہیں ہوگی، 4 مرد گواہ ہوں، اور وہ بھی ایسے گواہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول،
کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ملوث دیکھوں اور پھر میں 4 گواہ بلاتا رہوں اور وہ 4 گواہ آ کر اس کی گواہی دیں اور پھر اس کا فیصلہ ہو؟ میں تو اسی وقت اس کی گردن اڑا دوں گا، میری تو غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ غیرت مند ہے، میں بھی غیرت مند ہوں اور اللہ بھی غیرت مند ہے، وہ غیرت رکھنے والا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے اس عمل کی اجازت نہیں دی کہ گردن اڑا دو، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گولی مار دو، رستے سے ہٹا دو، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ یہ اجازت صرف اور صرف حکومت وقت کے پاس ہے، شرعی حکومت، اسلامی حکومت، اور قاضی کے پاس یہ فیصلے کا حق ہے کہ وہ کسی کی جان لینی ہے نہیں لینی، قتل کا فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ کسی کے ذاتی طور پر کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ بھی پیدا ہو چکا کہ کوئی بھی کسی بھی جگہ اٹھ کے کوئی بھی فیصلہ کر کے اس کو نافذ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور شریعت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور تیسرا جو ایک انتہائی المناک واقعہ ہوا ایک مدرسے کے طالب علم کے ساتھ کہ اس کے اساتذہ نے اس کا مار مار کے یہ حال کیا کہ بیچارہ وہ جان سے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ سزا کے بارے میں بھی ارشاد یہ ہے، حکم یہ ہے کہ سزا ایسی ہو کہ جسم پر نشان نہ پڑے۔ اور تھانوی صاحب کا میں نے قول آپ کو بتا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ سزا دیتے وقت اگر غصے کی کیفیت ہے تو اس وقت سزا کو مؤخر کر دیں، جب غصہ ختم ہو جائے پھر مصنوعی غصہ بنا کر سزا دیں، اور سزا اس طریقے سے دیں کہ تنبیہ ہو اور بندہ خوفزدہ ہو جائے، فکر مند ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اپنا غصہ نکالنا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا اور اگلے کی جان لے لینا، یہ انتہائی درجے کی سفاکیت ہے، ظلم اور بربریت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اساتذہ، اسکول کے اساتذہ، مدرسے کے اساتذہ، ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ بچے ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہیں۔ والدین ان کو لا کر تربیت کے لیے چھوڑتے ہیں، تعلیم کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اب ان کی تربیت کرنا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا، یہ اساتذہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اساتذہ کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہو جائے، اور جو کمی کوتاہی ہمارے معاشرے کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔